اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے، یہ دین ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا ہے کہ جب ہم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو ہمیں ہر لمحہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنی جان کی، اپنی مال کی اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جسے ذو الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ دو عبادات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک اس میں حج بیت اللہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو اللہ رب العزت کے نام پر پوری دنیا میں جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اسی طرح ہم اہل ایمان اللہ رب العزت کے نام پر کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی تاریخ اس وقت سے ہے جب سے بنی نوع انسان اس دنیا میں آیا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس وقت سے ہر نبی کے دور میں یہ قربانی اللہ کے راستے میں کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کے لیے قربانی کرے اور ان جانوروں کی قربانی کرے جو میں نے انہیں بطور رزق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت حابیل اور حضرت قابیل کی قربانی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں اور وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ اتارا۔ تقریباً 1000 سال تاریخ دانوں کے اعتبار سے ان کی عمر اس دنیا میں گزری، اور 1000 جوڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کے بطن اقدس سے پیدا فرمائے، جو ان کی اولاد کہلاتے ہیں، جسے صلبی اولاد کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہم نسبی اور روحانی اولاد ہیں، جو ان کے صلب سے حضرت اماں حوا اور ان کے جسم سے جو اولاد دنیا میں آئی، تقریباً ان کی تعداد 1000 آتی ہے۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انہیں اولاد عطا فرماتے تو بیٹا اور بیٹی جوڑا عطا فرماتے، پھر دوسرا حمل ہوتا تو اس میں بھی بیٹا اور بیٹی ایک جوڑا انہیں عطا کیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جب بھی ان کی اولاد کا آپس میں نکاح ہوتا تو جو جوڑا اگٹھے دنیا میں آتا، یعنی وہ بہن بھائی جو اگٹھے دنیا میں آتے، ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں،
لیکن اس میں سے لڑکے کا نکاح اگر کسی اور جوڑے کی لڑکی دنیا میں آتی تو اس کے ساتھ جائز تھا. جس طرح حابیل دنیا میں آئے تو ان کی بہن ان کے ساتھ دنیا میں آئی، اسی طرح قابیل دنیا میں آیا تو اس کی بہن بھی ان کے ساتھ دنیا میں آئی. اب حابیل کا اپنی بہن کے ساتھ تو ان کی شریعت میں نکاح جائز نہیں تھا، لیکن حابیل کا قابیل کی بہن سے نکاح جائز تھا. تو جو جوڑا دنیا میں آتا ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، لیکن ان کی باقی اولاد میں جو جوڑے دنیا میں آئے ان میں سے جو لڑکی ہوتی اس کا دوسرے لڑکے کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں جائز تھا. چنانچہ آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ کرنا چاہا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس طرح ہوا کہ جو قابیل کی بہن دنیا میں آئی وہ خوبصورت تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی شکل عطا کی، لیکن حابیل کی بہن اس کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی. تو قابیل اس پر انکار کر گیا اور اس نے کہا کہ میں تو حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میری جو بہن میرے ساتھ دنیا میں آئی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اب یہاں جھگڑا شروع ہو گیا. تو ہے تو ساری اللہ کے بندے ہیں اور بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ جسے چاہے جیسے نقش و نین، جیسا رنگ، جیسی شکل و صورت عطا فرما دے. ہوا یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو جبرائیل سے کہا کہ زمین کے مختلف حصوں سے پاکیزہ مٹی جمع کرو اور وہ مٹی میرے پاس لے کر آؤ. اب جبرائیل امین نے روئے زمین کی مٹی کو جمع کیا تو کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے خاکی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی، کہیں سے سرخ مٹی اٹھائی، کہیں سے گندمی رنگ کی مٹی اٹھائی. تو وہ سارا مجموعہ مٹی کا جو لے کر آئے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی. تو اسی مٹی کے مختلف ہونے کے اعتبار سے پھر دنیا میں انسانوں کی شکلیں اور ان کی صورتیں بھی مختلف پیدا ہو رہی ہیں. کوئی سفید رنگ کے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کالے رنگ کے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی سرخ رنگ کے، کوئی سفید رنگ کے، کوئی گندمی رنگ کے. یہ سب کی سب تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس رنگ کی ہے اور نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں کہ کون مال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کریکٹر کو، تمہارے کردار کو، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں نیت کیا ہے اور تمہارا عمل کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں. تو یہاں آدم نبی تھے، قابیل اور حابیل کو چاہیے تھا کہ ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے، اور حابیل نے کیا، لیکن قابیل کے اندر تکبر آ گیا، خواہش نفسانی آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ میں تو آدم یعنی اپنے ابا کا حکم نہیں مانتا، میں وہ کروں گا جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور مجھے جس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، جو مجھے اچھی لگی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اب جب یہ جھگڑا ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ دونوں اللہ کے راستے میں اپنے اپنے مالوں کی قربانی پیش کرو. جس کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا وہ حق پر ہے، اور جس کی قربانی کو ہم نے قبول نہیں کیا وہ ناحق ہے، لہذا اسے اپنے ارادے سے رکنا پڑے گا. اب جب یہ حکم آ گیا تو حابیل جو تھا اس نے ایک بڑا اچھا مینڈا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور ایک جگہ چھوڑ دیا. قابیل چونکہ زراعت کا کام کرتا تھا، اس نے گندم کے خوشے لیے اور چند خوشوں کو اٹھایا اور اللہ کے راستے میں قربانی کی نیت سے ایک جگہ چھوڑ دیا. اب ہمارے ہاں اللہ کے راستے
راستے میں زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، قربانی کرنا، اس کے احکام اور ہیں اور بڑے آسانی والے احکام ہیں، لیکن پہلی شرائع کے اندر یہ احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ پہلی شریعتوں میں اور حضرت آدم کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں قربانی دیتا یا زکوٰۃ دیتا یا صدقہ ادا کرتا یا اللہ کے نام پر کوئی منت دیتا یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتا، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ فلاں جگہ پہ جا کر وہ چیز رکھا۔ اگر تم نے حلال مال سے وہ اللہ کے راستے میں دیا، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، ایک آگ آئے گی اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دے گی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور اگر وہ تمہارا مال حرام کا تھا یا تمہاری نیت اللہ کے راستے میں دینے کی نہیں تھی یا کوئی اور گناہ کے طریقے سے تم نے قربانی کی، تو آگ آ کر اس مال کو نہیں جلائے گی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ تمہارا مال، تمہاری نیت درست نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقے یا تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اور ہوتا کیا تھا؟ وہ انسان لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا تھا، لوگوں کے سامنے آ جاتا تھا کہ اس کا تو مال ٹھیک نہیں، اس کی تو نیت ٹھیک نہیں، یا اس نے کوئی ایسا کام لازمن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو کتنی شرمندگی ہوتی، کتنی خجلت کا سامنا ہوتا، کتنی رسوائی کا باعث بنتا تھا اس کا یہ فعل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی رحمت للعالمین پر، کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال پر، ہماری نیتوں پر پردہ ڈال دیا۔ آج ہم جس طرح کے مال سے، جس طرح کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہوا۔ وگرنہ اگر آج یہ عالم ہوتا کہ وہی پہلی شریعتوں کا حکم باقی رکھا جاتا، تو آج کتنے چہرے ہمارے سامنے آ جاتے کہ یہ حرام مال سے اللہ کے راستے میں صدقے بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے انہیں کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کتنے لوگوں کے مال ہمارے سامنے آتے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان مالوں کو کمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اس امت محمدیہ پر اور بہت سارے انعامات اور احسانات فرمائے، وہاں ایک بڑا احسان یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اموال اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور ستاری کے پردے کے اندر چھپا دیا۔ آج ہم سب قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی لٹاتے ہیں، لیکن وہ مال کس طرح کا ہے، ہماری نیت کیا ہے، یہ صرف بندہ اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اسے پوشیدہ کر دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج بھی اللہ کے ہاں صدقہ، زکوٰۃ اور قربانی کے قبول ہونے کا وہی حکم ہے جو پہلی شریعتوں کے اندر تھا۔ اگر ہمارا مال حرام کا ہے، نہ ہمارا صدقہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، اور نہ اللہ کے راستے میں دی گئی قربانی قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے کو اللہ نے آخرت پہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی پکڑ کریں گے۔ اس لیے ہمیں جب بھی اللہ کے راستے میں دینا ہو تو ہمیں حلال مال سے دینا چاہیے، پاکیزہ مال سے دینا چاہیے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہو تو ہمیں جائز اور پاکیزہ مال سے قربانی کرنی چاہیے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں دینا ہو، ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، بندوں کو دکھانے کی نہ ہو۔ اگر بندوں کو دکھانے اور ریاکاری کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مال کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ حکم آج بھی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ذلت اور رسوائی سے ہمیں اپنی رحمت کے پردے میں چھپا دیا۔ تو جب ان دونوں نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، اور قابیل کی جو قربانی تھی اسے آگ نے آ کر نہیں جلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حابیل کی تو قربانی ہو گئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا،
اب قابیل کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات سے پھر جاتا اور یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں، لیکن بجائے یہ کرنے کے وہ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اور اللہ سے دور ہوا اور اکڑ کر یہ کہنے لگا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ اے میرے بھائی حابیل، اب میں یہ کروں گا کہ تجھے قتل کر دوں گا، اور جس لڑکی سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے میں اسے ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرتا ہے، اس کے حکم سے روح گردانی کرتا ہے، وہ پھیرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتے، وہ شیاطین کے چنگل میں آ جاتا ہے، پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے پہلا یہ گناہ کیا کہ وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، دوسرا گناہ یہ کیا کہ اس نے اکڑ اور تکبر اللہ کو دکھایا، اور تیسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ پھر اپنے بھائی حابیل کو اس نے قتل کیا کہ وہ ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو رہا تھا، اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، اس کو مارا، اسے قتل کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی ناحق قتل ہو رہے ہیں ان سب کا گناہ بھی اسی قابیل کے کھاتے میں ڈال دیا کہ جتنے اب قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک اس کا گناہ قاتل کو، قتل کرنے والے کو بھی ملے گا، اور وہ قابیل جس نے اس دنیا کے اندر اس گناہ کو جاری کیا اسے بھی اس قتل کا گناہ ملتا ہے۔ اور حابیل جو قتل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اجر بھی عطا فرمایا، اس کی قربانی کو قبول بھی کیا اور قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ اور قانون بنا دیا، انما یجعل اللہ للمتقین، کہ اللہ رب العزت یہ قربانی صرف اور صرف ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جن کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوا ہے۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ، اللہ تعالیٰ نہ تو ہمارا مال دیکھتے کہ اس نے کتنا بڑا جانور قربان کیا، نہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا زیادہ پیسہ لٹایا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کثرت کے ساتھ جانور قربان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس نیت سے جانور قربان کیا۔ تو یہ قربانی کا موسم آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے اندر یہی چیز دیکھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا وہ مال جس سے ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں وہ مال حرام کا نہ ہو، ہم نے اسے حلال طریقے سے کمایا ہو، پاکیزہ مال ہو، اور دوسری چیز نیت ہے کہ ہم وہ قربانی جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اور فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن ان 7 شرکت کرنے والے لوگوں کی نیت وہ اللہ کے راستے میں سنت ابراہیمی کی نیت سے قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک آدمی کی نیت بھی یہ ہو گئی کہ میں قربانی نہیں کر رہا، میں تو گوشت لینا چاہ رہا ہوں کہ جانور ذبح ہوگا مجھے گوشت ملے گا، اگر اس کی قربانی کی نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس پورے جانور میں شرکت کرنے والوں کی قربانی قبول نہیں کرے، کیونکہ جانور تو ایک ہے جس کے گلے پہ آپ نے چھری پھیری، اس لیے حد درجہ یہ تحقیق اور کوشش کر کے قربانی کیا کرے کہ آپ کے ساتھ جو قربانی کرنے والے ہیں آیا ان کا مال حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا۔ اور آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی سود پر کاروبار کر رہا ہے، لہٰذا جو اس کے پاس مال آ رہا ہے سودی آ رہا ہے تو اس کا مال حلال نہیں ہے، وہ بالکل حرام مال ہے، اس کے ساتھ قربانی میں شرکت نہ کرے۔ فلاں آدمی جوئے کے ساتھ پیسے کماتا ہے، فلاں آدمی کا حرام چیزوں کے اندر کاروبار ہے، اب ان کے ساتھ قربانی کرنے سے گریز کرے، اور یہ تمام شرکائے قربانی کو پہلے سے بتائے کہ گوشت تو آپ کو ہر صورت میں مل جائے گا، نیت اچھی ہوگی تب بھی ملے گا، نیت آپ کی بری ہوگی تب بھی ملے گا،
لیکن اگر نیت اچھی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس قربانی کو ادا کرنے میں ہم سے راضی بھی ہوں گے. گوشت پھر بھی آپ کو مل جائے گا، اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت چاہیے نہ ان کا خون چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے متقی اور پرہیزگار انسان کون ہے. تو اس لیے سب سے پہلے حلال مال سے قربانی کرو، اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھ کر جانور کی قربانی کرو. اور تیسری چیز، جیسے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جو مال ملے وہ خوبصورت ملے، اچھا ملے اور ایک دم وہ ایک نمبر اور خالص مال ہو. کیا ہم یہ کرتے ہیں اپنے لیے یا نہیں؟ کسی بھی دکان پہ جائیں، کسی سے بھی مال لینے جائیں تو اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں 2 نمبر چیز نہ مل جائے، اچھی چیز ملے، خالص چیز ملے اور ایسی چیز ملے جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو میرے بھائیوں، یہی اصول ہم اللہ پر لاگو کریں کہ جب اللہ کے راستے میں ہم مال دیں تو یہ نہ ہو کہ جانور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہو اور بالکل مریل قسم کا ہو اور بالکل بوڑھی عمر کا ہو، نہیں، بلکہ موٹا تازہ خوبصورت اچھا جانور وہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ارادہ کریں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی کرنا کس پر ضروری اور لازم ہے. ہر وہ آدمی، میں ایک مختصر سی بات کر رہا ہوں جو سب کو سمجھ آنے والی ہے، کہ ہر وہ آدمی جو مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپے پیسے موجود ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسا شخص اس پر قربانی واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر جو 4 مال دیکھے جاتے ہیں، سونا چاندی، مال تجارت اور کرنسی روپیہ پیسہ، یا ان چاروں کا مجموعہ اگر مل کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے. 1 سال کے بعد اسے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. لیکن قربانی کے اندر 52.5 تولہ چاندی اور اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان تو گھر میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ کے گھر میں ایسا سامان پڑا ہے جو 12 مہینے آپ کے استعمال میں نہیں آتا، پورا سال گھر میں پڑا رہتا ہے، مثلا فرنیچر ہے، پورا سال آپ کے استعمال میں نہیں آتا، وہ فضول ہے، زائد ہے. آپ کے گھر میں ایسے قیمتی برتن پڑے ہیں کہ پورا سال استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ شوکیس میں سجے ہوئے، اب وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. ان کو بھی شامل کر کے اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے راستے میں آپ مجرم کر ڈالے جائیں گے اور گنہگار ہوں گے. اس لیے تمام بھائی اس بات کا انتظام کریں کہ اگر آپ کے ذمہ آپ مقروض نہیں ہیں کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اور اسی طریقہ سے آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں، مسافر پر بھی قربانی نہیں. اگر آپ عاقل، بالغ، مقیم اور اسی طریقہ سے آپ مسلمان، تو ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے اگر اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کی دکان میں اتنا مال ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اس کے گھر میں ایسا ضرورت سے زائد سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے، تو اس شخص پر قربانی کرنا اللہ کے راستے میں واجب اور ضروری ہے. تمام بھائی ابھی قربانی کو 20 دن تقریباً پڑے ہیں، اس بات کا انتظام کریں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے. اگر جانور نہیں تو کسی جانور میں حصہ ڈالنا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں 10 ذو الحج کو، 11 کو، 12 کو جانور قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو قربانی کا فلسفہ ہے کہ ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی ہر قیمتی چیز
اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اور یاد رکھیں آخری بات، قربانی کا مطلب ہی یہی ہے. قربانی قربان سے ہے، اور قربان عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے نزدیک ہوا جائے. تو کون نہیں چاہتا کہ جو اللہ کے نزدیک ہو؟ ہم میں سے ہر صاحب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہو، وہ اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے قریب ہو. تو قربانی آپ کو اللہ کے نزدیک بھی کرے گی اور اللہ کا قرب بھی عطا فرمائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس سنت ابراہیمی کو جوش اور جذبے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعوں میں قربانی کے تفصیلی مسائل پر بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے.